بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج ایک بہت ہی افسوسناک ہی میں کہوں گا ویسے کہ اوورآل تو اس میں یہی کہا جائے گا، لیکن اب جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر میں وضاحت کروں گا کہ افسوسناک کیوں کہہ رہا ہوں اور میرا اپنا ذاتی اس کے حوالے میری رائے کیا ہے۔ اور واقعہ ہے کہ یہ فرانس میں جو قمر جاوید باجوہ ہے، ہمارے سابقہ ایکسٹینشن یافتہ آرمی چیف، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ظاہر ہے جو ڈالروں کی بوریاں کمائی ہوئی ہیں تو وہ پھر انہوں نے خرچ تو کرنی ہے نا۔ تو اب اس وقت تو ورلڈ ٹور پہ نکلے ہوئے ہیں۔ ویسے تو ان کے دیگر بچگان بھی ساتھ تھے، لیکن وہ جو ویڈیو آئی ہے مارکیٹ میں، اس میں صرف باجوہ صاحب اپنی بیگم کے ہمراہ جو ہے وہ پنجابی کہتے ہیں نا سر سٹ کے بیٹھے ہیں اور اپنی عزت افزائی کروا رہے ہیں۔ اب جو بندہ ان کی عزت کر رہا ہے اس کی طرف کیمرہ نہیں گیا، حالانکہ جنرل باجوہ کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، ان کی بیگم کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ اس بندے کی ویڈیو بناتے تو ہمیں بھی پتہ چلتا کہ بھائی یہ بندہ واقعی افغان نیشنل ہے یا خیبر پختونخوا سے ہے، یوتھیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کوئی زحمت نہیں کی، اتنا ڈر گیا ہوا تھا ہمارا یہ آرمی چیف، جس کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ بھائی دنیا میں کب کبھی تاری ہوگی کہ جنرل باجوہ جو پاکستان کا آرمی چیف بن گیا ہے، انڈیا میں پتہ نہیں تھرتھلی مچ گئی ہے۔ تو یہ بندہ وہ نیوی وہ نا صرف گردن نیچے کر کے گالیاں کھاتا رہے، اور بیگم ساتھ تھی اس کی۔ اور بھائی اٹھ کے اس بندے کے ساتھ جو دو ہاتھ کرو، یا کم از کم اس کی ویڈیو بناؤ، پولیس کو کال کرو۔ لیکن چونکہ یہ اندر سے بالکل ہی 2 نمبر لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، تو اس نے یہی سے بہتر سمجھا کہ ایتھے گالاں کھا لو باقی خیر ہے۔ تو یہ وہ جب پاکستان میں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں، کوئی ان کے قریب بھی جائے تو اس کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں، اور یہاں گالیاں کھا رہے تھے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے جو مہربان ہیں ابصار عالم، پیمرا کے چیئرمین بھی رہے، بڑے معروف ہمارے جرنلسٹ ہیں، ان کے بیٹے کو صرف ان کے پروٹوکول کے دوران جو ہے وہ میچ دیکھنے وہ بھی گیا ہوا تھا، اور جنرل باجوہ بھی ابھی ریٹائر آنے کے ہو چکا تھا، تو یہ وہاں میچ دیکھنے گیا۔ تو اس بیچارے کو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ آگے جا رہا ہے، تو بس اس کے جو پروٹوکول والے تھے انہوں نے اس کی اتنی زیادہ بیچارے کی پٹائی کی کہ وہ کتنا عرصہ وہ ڈپریس بھی رہا، اور اس کی جو چوٹیں اس کو لگیں وہ علیحدہ ہے۔ وہ ایک نوجوان کو یہ برا حال کیا، حالانکہ وہ باجوہ کے خلاف نہ کوئی نعرے بازی کر رہا تھا، وہ بھی میچ دیکھنے گیا ہوا تھا۔ تو آج جو دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے ایک جو بظاہر کہا جا رہا ہے کہ افغان نیشنل ہے، اور اس نے کیمرے میں ویڈیو بھی بنائی ہے ساتھ میں، ایسا نہیں کہ اس نے ویسے گالیاں دے کے، جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں گالی دے کے بھاگ جاتے ہیں، وہ بھاگا بھی نہیں ہے، وہ ان کے پیچھے گیا ہے، اور اس نے پوری ان کی ساری ویڈیو بنائی ہے اور ایسی ان کی عزت افزائی کی ہے۔ الفاظ اس نے یقیناً غلط استعمال کیے، لیکن ہر بندے کا ایک اپنا لیول ہے، اپنی اپنی وکیبلری ہوتی ہے۔ تو جو اس کا لیول تھا اس کے مطابق اس نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ تو اب افغان کے جذبات میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ بھئی ایک افغانستان ملک ہے، اور وہاں پہ اس وقت طالبان کی حکومت ہے، اس سے پہلے امریکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، پھر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بھئی یہ افغانستان ایک بہت پرامن اور بڑا ہی خوشحال ملک تھا۔ پاکستان سے لوگ جو ہیں سیر و تفریح کے لیے افغانستان جاتے تھے، انڈیا کی فلمیں دیکھنے کے لیے یہ پاکستانی سارے افغانستان جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جو ہے سیر و تفریح بھی کرتے تھے، اور ایک پرسکون اور پرامن علاقہ تھا۔ وہاں پر ہم نے یہ جب روس وہاں پر آیا، اور پھر ہم نے امریکن کے ساتھ مل کے ان کے پورے ملک جو ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اپنی وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام پہ۔ تو افغان کے اندر جو غصہ ہے اور جو نفرت ہے وہ میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ ہمارے تو اگر کوئی جو ہے چھوٹی سی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ہم پورا ٹبر لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ اسے بدلہ لینا ہے۔ تو افغان کو موقع ملا ہے۔ آپ دیکھیں کرکٹ میچز کے دوران جب افغانستان کے لوگ، جب ٹیم ہار جاتی ہے ان کی پاکستان سے، تو کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں؟ یہ وہ کرکٹ کی ہار جو تھی اس کو نہیں وہ اس کے حوالے سے ریئیکٹ کر رہے تھے، یہ پوری ایک ہسٹری ہے۔ ہماری فوج نے جو ہم نے طالبان بنائے اور پھر طالبان کی شکل میں ہم افغانستان میں گھسے، یہ سارا کچھ اس کا رد عمل ہے۔ تو وہ اپنا پورا جو جہاں کو موقع ملتا ہے انہوں نے نکال لیا۔ تو اس افغان شہری کو موقع ملا اور اس نے اپنی پوری ساری جو دل کی بھڑاس تھی وہ نکالی، اور جنرل باجوہ کو اس نے جو ہے ماں بہن کی جو اس کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ اب لوگوں نے اس پہ کامنٹ بھی کیے ہوئے ہیں، تو میں ابھی وہ بھی آپ کو ایک ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے جو ہے یہ قمر باجوہ، فیاض حمید، کاش اس وقت فیاض حمید اس کے ساتھ ہوتا، اس کی بیوی کے جو ہے اس کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو کچھ بھی وہاں ہوا ہے
وہ ان کی ٹیگ ٹیم نے کیا ہوا تھا. تو جتنے یہ گالیاں اور عزت افزائی ہوئی ہے اس میں 50% بلکہ 60% شیئر اس کا ہے. تو ان کی جس طرح انہوں نے آپس میں ڈالر تقسیم کیے اس طرح ان کا چاہیے تھا کہ یہ جو گالیاں پڑ رہی یہ مل جل کے آپس میں اسی طرح بانٹ لیتے کہ بھئی یہ بھی جڑا نا ساڈا کٹھا شیئر ہے تو چلو جی دو ماں دی میری تے بہن دی تیری، اس طرح کرتے یہ لوگ. تو بہرحال یہ ابا جو ہے وہ کافی ذلیل ہوا ہے فرانس میں. تو اب یہ دیکھیں مقافات عمل بھی ہے. نکاح جو ہے وہ پاکستان میں رسوا ہو رہا ہے، اس کو پاکستان میں جوتے پڑ رہے ہیں. اور ابا جو ہے وہ جا کے چونکہ پاکستان میں تو ابے کو آپ قریب بھی نہیں جا سکتے نا. پاکستان میں تو دیکھیں اگلے دن عاصم منیر نے ایک شہداء کا فنکشن کیا، تکریم شہداء، اور اس میں اس جیسے غلیظ آدمی کو جس نے پاکستان کی سیاست کا اور معیشت کا یہ ہر چیز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اس نے یہ سارے عمران نیازی والا جو ڈرامہ کیا اس کو آگے لایا اور پھر سوشل میڈیا میں ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو پروموٹ کیا جس سے ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، نفرت، شدت یہ انہی کی وجہ سے عام ہوئی تھی. تو اس لیے یہ سارے یہ ڈیزرو کرتے. تو نکاح جو ہے وہ اور پھر نکاح کے کریڈٹ پہ وہ جو ہے مسجد نبوی والا جو افسوسناک واقعہ ہے کہ جو اس نے وہ پلان کیا تھا اپنے یہ جو یو کے والے ایجنٹ ہیں ان کے ذریعے، تو اس کا بھی اس کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو نکاح وہاں جوتے کھا رہا ہے پاکستان میں، اور ابا جو ہے وہ اس نے فرانس میں آ کر جوتے کھائیں. تو بہرحال یہ دیکھ لیں مقافات عمل ہے. اور پھر یہی جو نکاح اور ابا انہوں نے کتنے ماہ ہو گئے ہیں نواز شریف کی فیملی کا جینا حرام کر رکھا ہے. اس کے گھر کے سامنے چلے جاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جو منہ میں آتا بکتے ہیں. تو یہ سب ٹریننگ کس نے دی تھی؟ اسی جنرل باجوہ، فیض حمید اور وہ جو اس وقت کوئٹہ میں بیٹھا ہوا کور کمانڈر آصف غفور. تو یہ انہی کے تیار کیے ہوئے جو تھے سارے لشکری تھے، زبان دراز لوگ جو ہیں جنہوں نے نواز شریف کا جینا حرام کر رکھا ہے. تو وہ شریف آدمی تو ٹھیک ہے اپنا وقت گزارا جو ہے وہ گزار رہے ہیں، جوابی کاروائی نہیں کرتے، لیکن یہ اسی کا نتیجہ ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب آپ بدلہ لیتے ہیں، لیڈروں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ. تو اس افغان نے بھی وہ ساری موویز دیکھی ہوئی، ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں جو کچھ یہ نواز شریف کے گھر کے سامنے کروا رہے تھے. تو اس نے بھی وہی زبان، وہی طریقہ جو ہے جنرل باجوہ کے ساتھ استعمال کیا. فیض حمید رہ گیا، اس کی بھی باری آ جائے گی. تو اس لیے ابھی باجوہ کا حساب کتاب تو ہو گیا، کیونکہ یہ جو افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے، جو اس وقت طالبان کا جو آکوپیشن ہے اس میں فیض حمید بھی برابر کا شریک ہے، بلکہ اس کا زیادہ ہاتھ ہے. تو اور ان لوگوں نے جب اقتدار میں تھے، یہ ملک کے بے تاج بادشاہ تھے، تو انہوں نے افغانستان کیا اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا. کتنے لوگ تو انہوں نے جو ہے پاکستان سے باہر قتل کروا دیے. ابھی یہ صرف افغانیوں کے جو ہے ہتھے چڑھا ہے. جس دن یہ بلوچ جو نوجوان باہر ہیں ان کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر آپ اس کا حال دیکھیے گا. بلوچ جو ہیں ان کے ساتھ ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے انہوں نے، بلوچستان میں بھی اور بلوچستان سے باہر بھی. یہاں پر دیکھیں وہ ساجد بلوچ جان بچا کر بیچارہ آیا تھا نوجوان، اور اس کو یہاں پر قتل کروا دیا. اور اس کے بعد پھر وہ نوجوان جو کینیڈا میں ساجدہ کریمہ بلوچ ساجدہ کریم بلوچ کہہ رہا ہوں میں، کریمہ بلوچ، اس کی بھی اسی طرح اس کا مرڈر ہو گیا. تو ان لوگوں نے بلوچ نوجوانوں کا پیچھا کر کے ان کو مارا ہے. اور پھر یہاں پہ انہوں نے ایک ہٹ مین ہائر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، وکاس گورایا کو مروانے کے لیے. وہ تو ہالینڈ کی پولیس کا شکریہ کہ انہوں نے ٹریس کر لیا اور پھر انہیں یہ برطانیہ کی پولیس کو بتایا اور وہ بندہ پکڑا گیا اور اس وقت وہ جو ہے جیل میں. تو ان لوگوں نے اس طرح کے کام کیے ہوئے کہ اپنے لوگوں کو جو ان پر تنقید کرتے ان کو مارنے کی کوشش کرتے. میرے خلاف انہوں نے جنرل باجوہ نے ذاتی طور پر یہاں کے فارن آفس میں شکایت کی. بنا کچھ نہیں، لیکن اس نے پوری کوشش کی کہ مجھے جو ہے کسی طرح تنگ کرے. پھر میرے خلاف اس نے یہاں پر ہٹ مین ہائر کیا. اس نے کوشش کی کہ مجھے جو ہے جانی نقصان پہنچایا جائے. پوری اس نے پلاننگ کی. لیکن یہاں کا اللہ کا بھی شکریہ اور یہاں کی جو حکومت ہے ان کا بہت شکریہ کہ وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرتے ہیں. تو مجھے انہوں نے اس کے سارے پلان کا بتایا، پھر میرے لیے باقاعدہ سیکیورٹی کا انتظام کیا. پورے 2 سال میرے لیے انہوں نے یہ سارے انتظامات رکھے. اب ان کی حکومت گئی تب جا کے انہوں نے اس چیز کا یقین ہو گیا کہ بھائی انہوں نے جو اس طرح کی جو سازش تیار کی تھی اب وہ اس پر عمل کرنے والے لوگ جو وہ گھر چلیں گے. تو اس طرح کے یہ لوگ ہیں کہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں باز آتے. تو یہ سارا کچھ جو انہوں نے نواز شریف کے گھر کیا اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کو بھی تنگ کیا، افغانستان میں جو کچھ کیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ مقافات عمل تو ہونا ہے. ابھی تو ایک جھلکی ہے، صرف اس بندے نے ان کو جو ہے وہ ماں بہن کی گالیاں دی.
ابھی تو وہ کہہ رہا تھا اگر پولیس نہ ہوتی تو میں پھر اس کو جنرل باجوہ لمحہ پا لینا سی. تو یہ ان کے ساتھ جو ہے جو ہوا ہے تو اوور آل جو ان کے کرتوت ہیں اس لحاظ سے ٹھیک ہوا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ یہ پاکستان کا آرمی چیف تھا, پاکستان کی انسلٹ ہوئی ہے, تو یہ ایک علیحدہ سوچنے کا انداز ہے. لیکن آپ ساتھ میں یہ چیز بھی دیکھیں کہ پاکستان کے آرمی چیف کی حیثیت سے اس نے کیا کچھ کیا ہوا, کون کون سے اس نے جرائم کیے ہوئے. تو وہ ساری باتیں جو ہیں ظاہر ہے وہ ان کا بدلہ جو ہے جب ان جو مظلوم قوم ہوتی ہے اس کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ تو اپنا بدلہ ضرور لیتے. تو اسی طرح یہ بلوچ نوجوان ہیں, یہ بھی اس کی جو ہے عزت افزائی کریں گے. تو اب ایک چیز یہ کر سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے پوری دنیا میں, کیونکہ یہ افغان جیسے افغان ہیں تو یہ جب سے افغانستان میں سچویشن کریٹ ہوئی رشیا کے بعد سے, پھر ہم نے مجاہدین بنائے, طالبان بنائے, تو یہ پوری دنیا میں ان کو جو ہے اسائلم ملی ہوئی ہے. تو کوئی ایسا شہر, کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ کو افغان نہ ملے. تو اب جنرل باجوہ کے لیے جو ہے یہ ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ اب یہ یورپ میں کہیں بھی جائے گا, کینیڈا میں جائے گا, امریکہ میں جائے گا, سوائے مڈل ایسٹ کے, کیونکہ وہاں کے قوانین کچھ اور طرح کے. تو یہ جو افغان ہیں انہوں نے اب اس کو ٹارگٹ پہ رکھ لیا. تو اس کا جینا جو ہے وہ کافی جو ہے جینا نہیں بلکہ یوں کہہ لیں اس کا جو فوج میل ہے, جو اس نے جو ڈالر کمائے ہوئے اور یہاں خرچ کرنا چاہتا ہے, یہ اب یہاں پہ نہیں کر سکتا. اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ وہ جو اس کا ایک اور پہلے والا تھا جہاں کیانی, جس طرح وہ ایک جزیرے میں بیٹھ کے سکون سے رہ رہا ہے نا, سامنے ہی نہیں آتا وہ, اس طرح اب یہ بھی جا کے بیٹھے. اور اگر پھر بھی اس نے گھومنا پھرنا ہے تو چونکہ یہ سکھوں کے بہت قریب ہے, آپ کو پتا ہے باجوہ جو ہوتے ہیں یہ ایک ہی وہ ذات ہے, سکھوں میں بھی ہوتے ہیں یہ اور ہمارے پنجابی مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں. تو اب چونکہ باجوہ جس طرح مجھا نہیں پہنا نہیں تو باجوہ دے بہن بھرا ہوندے نے, اور سکھوں کے لیے اس نے بڑا اچھا کام بھی کیا. آپ کو پتا ہوگا کہ اس نے دن رات ایک کر کے وہ جو کرتارپور کاریڈور بنوایا تھا وہ انہیں سکھوں کے لیے بنوایا تھا کہ ان کے جو ایک مذہبی مقدس مقام جو ہے وہ اس پہ وہ آسانی سے آ جا سکے. تو اس نے بڑی سہولت دی. وہ نوجوت سدھو آیا تھا, انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا اس کا اور نیازی کا, تو وہ اس کے بڑے ممنون ہیں. تو وہ بھی پوری دنیا میں موجود ہیں. تو اب یہ کر سکتا ہے کہ جب آئے جہاں بھی جانا تو پہلے اپنی وہ جو سکھ برادری ہے نا, باجوہ برادری, ان سے رابطہ کرے اور ان سے کہے کہ بھائی جی مجھے سیکیورٹی بھی دیں. اور سکھ جو ہے ہمارے بھائی یہ بڑے ملنسار ہوتے ہیں, بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, تو وہ اس کا کھانے اور پینے دونوں کا بڑا خیال رکھیں گے اور خرچہ بھی نہیں اس کا ہوگا. تو اس لیے اب یہ بہتر ہے کہ یہ اپنے وہ جو سکھ برادری ان کے ساتھ جو ہے یہ یہاں پہ رابطہ کرے. اگر اس نے اپنا فوج میلہ اس طرح کرنا ہے کہ بھائی میں عام جو ہے گھوموں پھروں اور بڑے مزے کروں یہاں پہ یورپ میں. اور ویسے بھی باجوہ جو ہے سکھ باجووں کا جو ہے وہ دور کا کزن ہوتا ہے. تو یہ جو اس کے ساتھ صورتحال ہوئی ہے یہ اس پہ میں تو کم از کم ذاتی طور پہ زیادہ مذمت نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے جو 2 سال زندگی کے گزارے, میں طلعت حسین کو سن رہا تھا, وہ 4 سال صحافت سے باہر رہے. اس طرح اور سارے لوگ ہیں, نصرت جاوید, جن کو دیکھیں ان کی زندگیاں اس نے جو ان کے جو پروفیشنل کیریئرز تھے تباہ کر کے رکھ دیے. اور پھر آن ٹاپ آف اٹ صابر شاکر اور اس طرح کے لوگ جو تھے وہ سامنے لا کے بٹھا دیے, جو دن رات لوگ آپ کو گالیاں بھی دے رہے تھے. تو دو طرح سے آپ پہ جو ہے وہ حملہ ہو رہا تھا. تو اب یہ جو افغان کی گالیاں جو ہیں یہ برداشت کرنی پڑیں گی پاکستانیوں کو بھی, اور یہ جو ہمارے فوجی بھائی ہیں ان کو بھی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر افغان نے اس کو گالی دی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ یہ تو دیکھیں کہ عمران نیازی 2 دن پہلے اس کو کیا کہہ رہا تھا, سٹنگ آرمی چیف کو پاکستان میں بیٹھ کے ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ غدار ہے اور یہ میر جعفر ہے. تو اس نے جو ماں بہن کی گالی دی ہے, یقین مانے اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو وہ چھوٹی گالی ہے. جو افغان بندے نے کہا نا کہ یہ ماں بہن اس کی ایک کی, وہ چھوٹی گالی ہے. لیکن عمران نیازی نے جس کو میر جعفر کہا وہ بہت بڑی گالی ہے. وہ نہ صرف اس کو گالی تھی, پوری فوج کو گالی تھی. تو اب یہ آپ نے برداشت کر لی اسی فوج نے اور آپ پاکستانیوں نے. تو اب یہ اگر افغان نے جو کچھ کہا ہے تو اس کو بھی برداشت کریں. اور اس وقت کیا ہو رہا ہے, عمران نیازی جو ہمارا موجودہ چیف ہے اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے, یہ بھی اس کی ماں بہن ایک کر رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا میں روز انٹرویو دیتا ہے اور ڈائریکٹلی جو ایکیوز کرتا ہے. صرف یہ ہے کہ وہ اس طرح کی وربل گالی نہیں دے رہا, وربل گالی جس طرح کی افغان نے دی. لیکن اگر آپ اس کی تہہ میں اتریں گے تو یہ اس سے بھی بری گالیاں دے رہا ہے, اس سے بھی برا سلوک کر رہا ہے. تو یہ جو آج کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ, یہ اس کے لیے بھی سبق ہے, اور جو اس کے نقشے قدم پر چلنے والے اور جو بعد میں آنے والے ان کے لیے بھی سبق ہے کہ اب دنیا ان کے لیے اتنی محفوظ نہیں رہی
کہ پاکستان میں لوٹ مار کی، ڈالر سمیٹے اور پھر آگے مغرب میں آگے جو ہے فوج میلا شروع کر دیا. اب جو ہے ان کے پیچھے لوگ آئیں گے اور ان کا جینا جو ہے وہ اتنا آسان، ان کے لیے اتنا آسان نہیں رہے گا. ان کو جو ہے حساب کتاب دینا پڑے گا. پاکستان کی کورٹ میں نہ صحیح، لیکن جو باہر عوامی عدالتیں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گی. اب میں تو اس وقت لندن میں ہوں، میرا ہے ویسے پیرس جانے کا پروگرام، تو اگر مجھے باجوہ نظر آ جاتا تو میں ظاہر ہے اس کو گالی تو کم میں تو نہیں دیتا، لیکن میں یہ کچھ باتیں تلخ باتیں جو میں بھی اس سے ضرور کرتا کہ ماما ہوں دس نا وہ کیا کدھر گیا وہ تمہاری آکڑ اور وہ سارا کچھ جو تم اس طرح لوگوں کو مروا رہے تھے اور اغوا کروا رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا علی وزیر کا واقعہ ہی دیکھ لیں، کتنے 1.5-2 سال اس بیچارے کو اس نے صرف اپنی انا کی خاطر، اپنی آکڑ کی خاطر اور پاکستان کی اسمبلی کا وہ ممبر تھا، اس کی ضمانت نہیں ہونے دی. ایک عدالت سے اس کی ضمانت ہوتی تھی، دوسرے کیس میں پکڑ لیتے، دوسرے میں رہا ہوتا تھا، تیسرے میں پکڑ لیتے. اور اس بندے نے بھی کہا کہ میں نے معافی نہیں مانگی. اس نے اس کو ڈائریکٹ پیغام دیا کہ مجھ سے معافی مانگ لو، میں چھڑوا دوں گا. اس نے کہا نہیں. وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے اس کی طرح نہیں تھا کہ 2 دن جیل میں گئے تو معافی مانگ کے باہر آ گئے. علی وزیر نے 1.5 سال عدالت جیل کاٹی اور بغیر کسی سہولت کے. تو یہ اس نے جو کچھ کیا ہوا ہے اس کے سامنے آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے اب یہ بھی بھگتے گا اور اس کی جو بعد والے ہیں وہ بھی بھگتیں گے. کچھ لوگوں نے کامنٹ بھی کیے ہیں، جیسے میں نے کہا کچھ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں. سیف اللہ خان صاحب نے کامنٹ کیا ہے. سیف اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھا کر عزت کے ساتھ 3 سال بعد ریٹائر ہو جاتا تو باقی کی زندگی بھی عزت کے ساتھ جی لیتا. مگر ہمارے یہاں تو ان کو شوق ہے طاقت کے ایوانوں میں گھسنے کا. بات تو صحیح ہے، لیکن 3 سال اب ان کو ایک پیٹرن سیٹ ہو گیا. اب کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ میں 3 سال تو سمجھتے نہیں ہمارا آئینی حق ہے. اصل مزہ ان کو آتا ہے جب یہ ایک ایکسٹینشن لیتے ہیں. وہ جس طرح پنجابی میں تھا نا، دکاندار کے پاس سودا لینے جاتے پر چونگا چاہیے، تو یہ چونگے میں جو ہے نا 3 سال لے جاتے ہیں. تو ابھی اس کی تو مزید چونگے کی خواہش تھی قمر باجوہ کی. وہ تو شکریہ ادا کرے میاں نواز شریف کا کہ اس نے جان چھڑوائی اس سے، اور کہا کہ نہیں بھائی عاصم منیر جو ہے وہ سینئر ہے، اس کو بنانا ہے. ورنہ عمران نیازی بھی تیار تھا اور باقی شہباز شریف سب تیار تھے کسی کو ایکسٹینشن دے دے. رانا امجد صاحب نے کہا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ تو مکافات عمل آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہم بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ایک ہمارا حساب کتاب آخرت میں ہونا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر بھی ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہے. ہمارے جو برے اعمال ہیں ان کے نتائج جو ہوتے ہیں، ان کی سزا جو ہوتی ہے وہ ہمیں یہاں بھی ملتی ہے. اور باجوہ کو جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ، یہ اس کے برے اعمال کی یہ یوں کہہ لیں کہ پہلی قسط ہے. ایک صاحب ہے، انہوں نے تو بڑا اچھا شعر لکھا ہے، عطا اور رحمان صاحب. کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. واہ جی واہ. لیکن ادبی انداز میں انہوں نے باجوہ کی سچویشن کو بیان کر دیا. اب یہ شعر کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن بے مزہ بڑا ہوا ہے وہ آج. یہ ابھی پتہ چلے گا. ابھی وہ چونکہ اس وقت تو دم دبا کے بھاگ گیا تھا قمر باجوہ، لیکن اب اس کے بعد وہ کچھ ضرور کرے گا. اور ایک صاحب جو ہے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ بھائی کیسا نہ ہو جنرل صاحب کے بارے میں تبصرہ کریں تو بعد میں کچھ اور ہی ہمارے خلائی مخلوق جو ہے وہ ہم پہ ہی نہ نازل ہو جائے. وہ کہتا ہے کہ کاش کہ ہمارے جنرل صاحب ان کو تھپڑ مارتے تاکہ ہمارے قوم کی نظر اوپر ہوتا نہ کہ نیچے. افسوس کب تک ہم شرمندہ رہیں گے. اب یہ ان کی توقع تو صحیح ہے، لیکن یہ جو ہمارے باجوہ جیسے جنرل ہیں یہ تھپڑ مارنے والے نہیں ہیں. یہ تھپڑ صرف اپنے پاکستانیوں کو مارتے ہیں، جو اپنے غریب غربا ارد گرد مسکین پاکستانی ہوتے ہیں ان کو تھپڑ مارتے ہیں. باہر تو یہ جو ہے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے. باہر تو یہ جو ہے وہ سلیوٹ مارتے ہیں جواب میں. اور آج بھی آپ نے دیکھ لیا جنرل باجوہ کو کہ یہ اس کو جواب کوئی ذرا سی بھی جوابی کاروائی نہیں کر سکا، اپنی جگہ سے نہیں اٹھا کہ تھوڑا سا بھی اس کو تھریٹ دیتا کہ وہ بھاگ جاتا کہ بھئی یہ جنرل باجوہ کا قد دیکھیں آپ، اس کا مطلب اچھی خاصا ڈیل ڈول ہے اس کا، لیکن اسے اتنی بھی زحمت نہیں کی. تو یہ ان سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ یہ اس کو تھپڑ ماریں گے یا ایسا کچھ کریں گے، کیونکہ اندر سے چور ہے نا. تو ویسے ہی یہ اخلاقی طور پہ ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے وہ کہ یہ ریئیکٹ کر سکیں. تو اس لیے آپ ان کی یہ توقع جو ہے ان سے یہ بس اس کا کوئی یہ پوری نہیں ہو سکتی. ایسے مناظر اللہ نہ کرے مزید ہوں، لیکن اگر یہ اس طرح پبلک پلیس میں فوج میں لیگلی نکلیں گے تو بہت سارے لوگ ان کے پیچھے ہیں.
آج ایک افغان نے ایگزامپل سیٹ کر دی ہے، بلوچ بھی جو ہے ان کو موقع ملا تو وہ بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کی عزت افزائی بھی کریں گے اور اس کے اوپر پھول بھی نچھاور کریں گے۔ اور پھول سے میری کیا مراد ہے، میرا خیال ہے آپ جو ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ اب مجھے دیں اجازت، اور جاتے جاتے میں یہ بتا دوں کہ یہ میں نے ویڈیو نہیں شیئر کی، لیکن ہمارے چینل پر اس عزت افزائی والی پوری ویڈیو موجود ہے ترجمے کے ساتھ، تو میں اس کا لنک بھی دے دیتا ہوں اس ویڈیو کے اندر، تو آپ وہ ویڈیو ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لائیو اس کی بستی دیکھنا چاہتے ہیں قمر جاوید باجوہ کی۔ تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، پھر آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی، اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔